السلام علیکم دوستو، آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے دن تک کے لوگوں کو چونکا کر رکھ دے گا۔ دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا 147 میٹر والی ہائٹ میں بنائی گئی انسانوں کی سب سے اونچی چیز تھی۔ قریب 4000 سالوں تک اتنے بھاری پتھر اس میں استعمال کیے گئے تھے کہ اسے پورے پیرامڈز کا وزن 6000 ملین ٹن تھا۔ بتایا جاتا ہے اسے آپ موازنہ کرو آج کے دن کے سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ہے جس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ سب سے حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہے کیا، اس کو بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی کرین نہیں تھی، کوئی بلڈوزر نہیں تھا، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ویلز تک نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسا نمونہ بنایا جو آج تک کھڑا ہے۔ سوچ کر دیکھو، 4500 سال تک کوئی بلڈنگ کھڑی رہے، اتنی جلتی ہوئی گرمی میں طوفان آئے، بارش آئے، دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی اور پرانی چیز نہیں ہے جو آج تک سروائیو کر سکے۔ تو آخر کیسے ہو پایا یہ سب؟ آئیے سمجھتے ہیں دوستو اس پیرامڈز کا راز آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اتہاس میں دوستو جتنا پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے پتہ لگانا کہ ایکچولی کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا۔ تو اندازہ لگایا جاتا ہے دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا کو بنایا کیسے گیا تھا۔ سال 2560 BC پیرامڈ کے وقت جو ایجپٹ میں راجات ہوئے ہوتے تھے، ہم ان فیروز کر کے بلاتے تھے۔ فیروز خوفو کی اگر بات کریں تو ہم ان راجا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے راجا تھے ایجپٹ کے۔ انہوں نے کتنے سال راجا کیا تھا اس پر کافی چرچا ہوئی۔ سٹوریز کچھ ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے 23 سال، کوئی کہتا ہے 34 سال، کوئی کہتا ہے 60 سال سے زیادہ کا وقت بتایا جاتا ہے۔ نائل پیرامڈ دریا کے کنارے لوکیٹڈ ہے۔ اگر آپ فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے یہ ایک اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے، اس جیسے اور دوسرے پیرامڈ بھی وہاں موجود ہیں، سیم جگہ میں بنائے گئے ہیں۔ تینوں میں سب سے اونچا ہے دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے ہم پیرامڈز آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹا ہے پیرامڈ آف خیرے جو لارجسٹ پیرامڈ ہے۔ ایجپٹ میں کہا جاتا ہے کہ خوفو کے بیٹے خافر نے اسے بنایا تھا، اور تیسرا سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈز آف مینکیور۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے خافرے کے بیٹے نے بنایا۔ اس زمانے میں بنایا گئے یہ اکلوتے نہیں ہیں، اس سے بڑے پیرامڈ جیسے کہ دا گریٹ شائنکس اور کتنے ہی چھوٹے پیرامڈ ٹوٹل بتایا جاتا ہے کہ 118 پیرامڈز ہیں الگ الگ شیپ اور سائز کے۔ ان میں سے کئی پیرامڈ ٹوٹ کر موسم کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، بہت کم اچھی حالت میں بچے ہیں، اس لیے شاید سب سے اچھے ویل پرزرڈ یہی 3 پیرامڈز ہیں، اسپیشل دا گریٹ پیرامڈز آف گیزا۔ کیا وجہ تھی ان کو بنانے کے پیچھے؟ یہی وجہ جو اینسینٹ موومنٹ کے پیچھے وجہ تھی، انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ٹون ہے، ان کے فیروز کو یہاں دفنایا گیا ہے۔ پیرامڈز کے اندر بات یہ ہے کہ دوستو یہ لوگ آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے ساتھ پیرامڈ میں کھانا اور کپڑے، زیور وغیرہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ان کی ممیز کو کپڑے میں لپیٹ کر لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ پیرامڈز کو ان چیزوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ 2 بڑی وجہ، پہلا یہ کہ ہمیں پرانے پیرامڈز پر لکھائی ہوئی اسی طرح کی لکڑی کے باکس میں ٹیکسٹ لکھے ہوئے ملے ہیں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ دوسرے پیرامڈز میجورٹی جو ہم نے پائے ہیں، جو ہم نے ایجپٹ
اور سوڈان کے ملکوں میں انہیں ٹومز کی طرح ہی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر کوئی سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ملا۔ ان چیزوں کا تو لوگ اپنے خیالات سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح گریٹ پیرامڈ کے اندر جب آرکیولوجسٹ گئے تو انہیں 3 چیزیں بھی تھیں جو ان کے وقت کے استعمال شدہ اوزار تھے۔ یہ تابوت مانا جاتا ہے کہ خوفو کا تھا، باقی اور جو خزانہ زیور اس کے آس پاس ہونی چاہیے تھی، سوچا جاتا تھا کہ اتنے سالوں میں اسے لوٹ کر لے گیا ہے کوئی۔ جو اس ڈس ایگری کرتے ہیں، ان کی تھیوری بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک بڑی پاپولر تھیوری سننے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ گریٹ پیرامڈز ایک پاور پلانٹ تھا جس سے بجلی بنائی جا سکتی تھی۔ جو لوگ اس سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں عجیب کے لوگ بہت ٹیکنالوجی ایڈوانس تھے، وہ لوگ بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ اس تھیوری کے ایویڈنس میں بتایا جاتا ہے کچھ پرانے زمانے کے ان کے آرٹ ورک دکھائے جاتے ہیں۔ ان کی پرانی دیواروں پر آرٹ ورک پائے گئے ہیں، جیسے کچھ لوگ دیکھ کر جج کرتے ہیں کہ یہاں ایک لائٹ بلب بنایا ہے۔ ان لوگوں نے لائٹ بلب پہلے ہی سوچ لیا تھا اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ صرف تھیوری لوگوں کی کہی باتیں اور ریسرچ پر ہوتی ہیں، ان کا کوئی مکمل ایویڈنس نہیں ہوتا۔ یہ تھیوری اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی لاجیکل سینس نہیں ہوتا۔ تو دوستو، پیرامڈ بنائے کیسے جاتے تھے؟ اس وقت میں ایک پیرامڈ کو بنانے کے لیے کم سے کم 20,000 یا شاید 30,000 ورکر سے کام لیا جاتا تھا۔ ان پتھروں میں ایک ایک پتھر کا وزن لگ بھگ 500 یا 600 کلو کا ہوتا تھا، اور ان پیرامڈ